السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 یعنی 169 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیات حیات یعنی زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دوستو پچھلی آیت میں اور اس سے پچھلی آیت یہ نیکیوں کے بارے میں ہے کہ نیکی ہے کیا، البر نیکی کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ابھی قصاص کا بھی معاملہ چل رہا ہے کہ قصاص میں اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اگر قصاص کے متعلق کوئی ایک معاہدہ ہو گیا تو اس کو توڑنا یہ پھر بہت بڑا ان لوگوں کے لیے جو اس کو توڑتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو دوستو اب یہاں پہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہ جو قصاص ہے اس میں تم لوگوں کے لیے زندگی ہے۔ دیکھیں اگر کسی کو قتل کر دیا گیا، ہمارے یہاں بھی کیا چلتا ہے پچھلے جاہلیت کے زمانے کی طرح کہ اگر کسی سے کوئی کسی خاندان سے کسی کو قتل کر دیا گیا تو جو مقتول کا خاندان ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس خاندان سے اس آدمی کو قتل کیا جائے جو پیسے والا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ دوسرا جو خاندان ہے وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے، تو یہ دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ اور قصاص میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے نے قتل کیا ہے صرف اسی بندے کو قتل کیا جائے۔ تو اس حساب سے پھر اگر یہ جو مقتول ہے یہ اگر بدلہ نہ لے اور کوشش کرے کہ بھائی مطلب قاتل جو ہے قاتل خاندان وہ کوشش کرے کہ راضی نامہ ہو جائے، اور مقتول جو ہے اس پہ بھی یہ ہو کہ بھائی وہ چلو خون بہا پہ راضی ہو جاتا ہے، یعنی دیت پہ خون بہا کی رقم لینے پہ، تو اگر ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو پھر اس فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ایک طرف سے ایک بندہ مر گیا دوسری طرف سے ایک بندہ مر گیا تو قصہ برابر۔ اب یہاں پہ اگر لوگ فیصلہ کرتے ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق تو پھر اس فیصلے کو اگر دونوں فریق مان لیں تو اس کے بعد پھر ان میں راضی نامہ ہونا چاہیے، بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ پیسہ لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پیسہ تو میں نے لے لیا ہے مگر یہ پیسہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے بدلہ لے لینا ہے۔ اور یا اس سے اگر نہیں کہتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیسہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ جب میں ان سے قتل کروں گا تو یہی پیسہ ان کو دے دوں گا، یہ صرف ان کا بھروسہ جیتنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پھر دشمنیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم عقل والے ہو اور تم میں سمجھ ہے تو یہ قصاص جو ہے یہ تم لوگوں کے لیے زندگی ہے، یعنی تمہارے دوسرے لوگوں کو بچا دیتی ہے اس دشمنیوں سے، اس قتل و غارت سے، یہ دوسروں کو بچا دیتی ہے تمہارے جو پیچھے آ رہے ہیں۔
تمہاری جو اولاد ہے، تمہارے جو بھائی ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اس پہ عمل کرو، اور اس پہ عمل کرنے سے تم لوگ بچ جاؤ گے، تم لوگ بچ جاؤ گے۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ مزید